تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے، وہ سارے کو یہی والے مولا بنے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو ہی چیز ٹھیک ہے، وجہبت چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہ السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو خاصبانہ کہے، نعوذ باللہ. ان معنوں میں بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے بابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں. اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی. تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو وہ کہتے ہیں بیان نہیں. وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. جو بندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا. تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی اسی تو ضروری طریقے سے کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجیے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے. جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا. فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا. یہاں پہ ابھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر زور دینا ہے نا. حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہے شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں انہیں سیٹسفائی ہوں. اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالیٰ اور گوگل دامت برکاتہ عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سب. واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے. سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے. تو ان 4 حق 4 یار یہ جو اللہ نے دیے ہمیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی، اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہوا ہے الحمد. ٹھیک ہے.